الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دنیا میں اعمال کی قبولیت اور آخرت میں نجات کے لیے عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور عقائد میں بنیادی عقیدے تین ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید، جس ہستی نے، جس ذات نے عقیدہ توحید کے بارے میں ہمیں معلومات دی ہیں، وہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور عقیدہ آخرت کے بارے میں بھی جس ہستی نے ہمیں معلومات دی ہیں، وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا عقیدہ توحید ہو یا عقیدہ آخرت ہو، اس کے پہنچانے تک کا جو واسطہ اور ذریعہ ہے وہ ذات نبوت ہے۔ اس لیے نبوت کے متعلقہ ہمیں عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، عقائد کا صحیح معنوں میں جاننا اور اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر اس وجہ سے بھی کہ اللہ رب العزت کے انسان پہ جو اربوں کھربوں ان گنت لامحدود احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان احسانات کو شمار کرنا چاہے انسان تو شمار نہیں کر سکتا، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ان انعامات میں سے جو بڑی نعمت ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، جس کا اللہ رب العزت نے بھی احسان جتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی اور نعمت کے انسان پہ احسان نہیں جتلایا، لیکن نبوت کی ذات، وجود نبوت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ احسان جتلایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان اور انعام یہ کیا کہ انہی میں سے ایک نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس احسان اور اس نعمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلقہ جو عقائد ہیں ان کو جانیں اور ان کو سمجھیں۔ تو اس نشست میں انبیاء اور نبوت کے متعلقہ چند عقائد آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک ان تمام انبیاء پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے، اور نبی الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلے انبیاء پر اجمالی ایمان بھی کافی ہے، لیکن نبی الانبیاء پر اجمالاً نہیں، تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر انبیاء میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء فقط نبی تھے، ان کی شان نبوت کی سی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ حضرات سارے کے سارے نبی تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں۔ نبی میں اور نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ کئی فرق ہیں، میں چند فرق ذکر کرتا ہوں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا دائرہ نبوت محدود ہوتا ہے، اور نبی الانبیاء کا دائرہ نبوت محدود نہیں، لامحدود ہے۔ پہلے انبیاء کا دائرہ، وہ دائرہ نبوت محدود تھا، کوئی نبی ایک قوم کا نبی، ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک شہر اور ایک ملک کا نبی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، آپ کی نبوت کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص علاقے کے لیے نہیں، خاص شہر کے لیے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت لامحدود ہے۔ آپ کی نبوت لا زمان ہے، لا مکان ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت ہی نبوت ہے۔ اس لیے آپ کی نبوت لا مکان بھی ہے، لا زمان بھی ہے۔
جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت سے باہر نہیں ہے۔ تو پہلے انبیاء میں اور آپ میں ایک فرق یہ ہے کہ ان کا دائرہ نبوت محدود، آپ کا دائرہ نبوت لامحدود۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت وہ نبوت عطائی ہے، اور آپ کی نبوت ذاتی ہے۔ عطائی اور ذاتی کیا؟ جس طرح ایک روشنی سورج کی ہے، ایک روشنی چاند اور ستاروں کی ہے۔ چاند اور ستاروں کی روشنی یہ عطائی ہے، یہ انہوں نے سورج سے لی ہے، اور سورج کی روشنی عطائی نہیں، سورج کی روشنی ذاتی ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء کی نبوت عطائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستفاد ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کا صدقہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی نبوت ذاتی ہے کہ نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور نبوت ختم بھی آپ پہ ہوئی ہے۔ نبوت کی ابتدا بھی آپ پر ہے، آپ سے ہے، اور نبوت کی انتہا بھی آپ پر ہے۔ اور اسی طرح نبی اور نبی الانبیاء میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے جو انبیاء تھے، نبی تھے، وہ نبی تھے امت کے، اور آپ علیہ السلام نبی ہیں، آپ نبی ہیں نبیوں کے، یا یوں کہہ دیں کہ ان کے پاس امامت تھی، امت کی امامت امت ان کے پاس تھی، اور آپ علیہ السلام کے پاس جہاں امامت امت ہے وہاں امامت نبوت بھی ہے۔ تو ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی، باقی انبیاء کو نبی ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء ماننا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے عقائد اہل سنت والجماعت میں سے نبوت کے متعلق ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، نبوت کی جو ذات ہے، نبوت کی جو جنس ہے وہ بشر ہوتی ہے، اور نبوت کی جو صفت ہے وہ نور، بلکہ نوریوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی ذات کے اعتبار سے بشر اور صفات کے اعتبار سے نور۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، یہ نبی کی ذات ہے، یہ نبی کی جنس ہے۔ اور قد جاءکم من اللہ نور، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نور بھی ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی صفت ہے، آپ علیہ السلام کے اوصاف ہیں۔ اور نبی کو بشر ماننا، اس میں ہی نبوت کا کمال ہے۔ نبوت کا کمال بھی یہی ہے، نبوت کی فضیلت بھی اسی میں ہے کہ نبی کو بشر مانا جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان ہوں، جن ہوں، نوری مخلوق فرشتے ہوں، ان تمام میں جو فضیلت بخشی ہے اور جو اللہ رب العزت نے ایک فضیلت عطا فرمائی ہے وہ بشریت کو ہے، انسانیت کو ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، ہم نے تمام مخلوقات میں سے بنی آدم کو چن لیا، انہی کی فضیلت دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اسی میں آپ علیہ السلام کی توقیر ہے۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان بشرا من البشر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، آپ علیہ السلام جنس ذات کے اعتبار سے انسان تھے۔ ہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ جس طرح ہم بشر ایسے نبی بشر، جیسے ہم امتی بشر ایسے نبوت بشر ہیں، دونوں بشر، لیکن بشریت میں فرق ہے۔ نبی بھی بشر ہے، امتی بھی بشر ہے۔ نبی کی تخلیق بھی مٹی سے ہے، امت کی تخلیق بھی مٹی سے ہے۔ جس میٹیریل سے نبی کو بنایا گیا ہے اسی میٹیریل سے امتی کو بنایا گیا ہے، لیکن دونوں کے میٹیریل اور مٹی میں فرق ہے۔ امتی جس مٹی سے بنا ہے وہ عام مٹی ہے، نبی جس مٹی سے بنا ہے وہ خاص مٹی ہے۔ امتی جس مٹی سے بنا ہے اسے زمینی مٹی کہتے ہیں، اور نبی جس مٹی سے بنے ہیں اسے جنت الفردوس کی مٹی کہتے ہیں۔ تو جس طرح زمین کی مٹی اور جنت کی مٹی میں فرق ہے، اسی طرح نبی اور امتی میں فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ویسے وہ، بلکہ جس طرح تخلیق میں فرق ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ جنتی مٹی سے ہے، اور امتی کی تخلیق وہ عام مٹی سے ہے۔
نبوت کے متعلقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے بعد نبوت نہیں، آپ کے بعد قیامت ہے۔ نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجا دیا گیا، نبوت آپ پہ ختم کر دی گئی۔ چنانچہ یہ عقیدہ کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات مبارکہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں سے 210 احادیث کے اندر اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ختم نبوت پہ کئی آیات ہیں، کئی دلائل ہیں، میں صرف ایک دلیل عرض کرتا ہوں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا سراجا منیرا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی ہے سورج کے ساتھ۔ سراج منیر، آفتاب، سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ علم المعانی کی اصطلاح میں، علماء کی زبان میں یوں سمجھیں کہ جب کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، وہاں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بہی، اور ایک ہوتا ہے وجہ تشبیہ۔ جس کو تشبیہ دیں اس کو مشبہ کہتے ہیں، جس کے ساتھ تشبیہ دیں اسے مشبہ بہی کہتے ہیں، اور جو ان دونوں کے درمیان وصف ہے، قدر مشترک ہے، جس کی بنیاد پہ آپ تشبیہ دے رہے ہیں، اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں آفتاب نبوت کو آفتاب دنیا کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کو دنیا والوں کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو ان دونوں میں وصف قدر مشترک کیا ہے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم، اپنی کتاب آفتاب نبوت میں فرماتے ہیں کئی وجوہ ہیں، کئی مشبہ وجہ تشبیہ کئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح جب سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد اب کسی سیارے کی ستارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی چاند کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بلب اور لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی چراغ، لالٹین اور موم بتی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی اتنی وافی اور کافی ہوتی ہے، اس روشنی کے بعد نہ ستارے کی روشنی کی ضرورت، نہ چاند کی روشنی کی ضرورت، نہ ہی مصنوعی لائٹ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج طلوع ہوا، آمنہ کے لال کا سورج طلوع ہوتا ہے، آپ کے سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نہ کسی ستارے، چاند، نبی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی مصنوعی لائٹ، نہ ہی کسی اور نبی کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس سورج پہ روشنی کے مراتب ختم ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بربرکات پہ نبوت ختم ہے۔ اس سورج کے بعد کوئی اور روشنی نہیں، اسی طرح آفتاب نبوت کے بعد کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول نہیں۔ اسی بات کو شاید سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الدنیا تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء۔ فرمایا لنا شمس، ایک میرا سورج ہے، وللآفاق شمس، ایک زمانے والوں کا سورج ہے۔ فرق اتنا ہے شمس الدنیا تطلع بعد الفجری، دنیا والوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، ایسا طلوع ہوا اب کبھی غروب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اب کسی اور آفتاب کی، نہ اور کسی نبی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نبوت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات قدسیہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں، اور فقہاء کرام معجور ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، محفوظ کا معنی اللہ رب العزت صحابی کے نام اعمال میں گناہ باقی رہنے نہیں دیتے۔ فقہا فقی معجور ہے، معجور کا معنی فقی قرآن حدیث سے مسئلے کا استنباط کرے
اور اس میں غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت اس غلطی پہ اجر سے محروم نہیں کرتے، اجر تب بھی دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک عقیدہ یہ رکھنا بھی ضروری ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات وہ معصوم ہوتی ہیں، وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس کام کا حکم دیں وہ کر لو، رسول جس کام سے منع فرما دے رک جاؤ۔ جب اللہ رب العزت نے رسول کے حکم کے، نبی کے دیے ہوئے حکم کو بجا لانا، نبی کے دیے ہوئے حکم کو پورا کرنا، اور رسول کے منع کردہ حکم سے منع کرنے رک جانے سے کا حکم دے دیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا ہر امر، ہر حکم، ہر نہیں وہ گناہوں سے پاک ہو، تبھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پر عقلی دلیل بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، اس لیے کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ امت کا روحانی طبیب، معالج اور ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان مرکب ہے جسم اور روح سے، جس طرح جسم کا معالج ہوتا ہے، جسمانی امراض کا، جسمانی بیماریوں کا ڈاکٹر، طبیب، معالج ہوتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی ڈاکٹر، طبیب اور معالج ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا جو علاج کرے ہم اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جو روحانی بیماریوں کا علاج کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے معالج کے لیے ضروری ہے کہ جس مرض کا علاج کر رہا ہے خود اس مرض میں مبتلا نہ ہو، اسی طرح روحانی بیماریوں کے معالج کے لیے بھی ضروری ہے، روحانی بیماریوں کے حکیم اور طبیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس مرض کا علاج کر رہا ہے خود اس میں مبتلا نہ ہو۔ جب وہ امت کا گناہوں کا علاج کرتا ہے، امت کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ نبی خود گناہ میں کیوں کر مبتلا ہو سکتا ہے؟ تو عقل بھی کہتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا معصوم ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعداد 1,24,000 کم و بیش، اور اس میں پھر رسولوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 313 اور ایک روایت کے مطابق 315 ہے۔ مشکات المصابیح کی روایت موجود ہے، حدیث نمبر 5640۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کم وفاء عیدت الانبیاء، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 1,024,000، 1,24,000 انبیاء ہیں، اور الرسل من ذالک 315 جمًا غفیرا، اور ان میں سے جو رسول ہیں ان کی تعداد 315 ہیں۔ تو یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں جو نبی تھے، جو انبیاء ہوئے، ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000، اور جو رسول ہوئے ہیں ان کی تعداد 313 یا 315 ہیں۔ نبوت کے متعلقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات برحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہر نبی کو اس کی نبوت پر کوئی نہ کوئی دلیل دیتے ہیں، جسے معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے معجزہ کہتے ہیں کسی نبی پر خلاف عادت ایسے کام کا صادر ہو جانا جو عام معمول کے خلاف ہو، عام معمول کے مطابق نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو معجزات دیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نار کا گلزار بن جانا، آگ کا ٹھنڈا ہو جانا۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جب معجزہ مانگا تو پہاڑ کی چٹان پھٹی، گابن اونٹی نکلی اور نکلتے اس نے بچہ جنم دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات، عصا کا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ید بیضاء، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے مادر زاد نابینا کا بینا ہو جانا، اندھوں کا درست ہو جانا، کوڑی اور برس کے مریض کا درست ہو جانا۔ یہ مختلف انبیاء کو مختلف اوقات کے اندر اللہ رب العزت نے معجزات دیے۔ اسی طرح نبی الانبیاء
امام الاولین سید الاولین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزات دیے۔ معجزات تو کئی ہیں، ان میں سے ایک معجزہ جو آج بھی باقی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزات دیے، جب تک نبی تھے معجزہ تھا، نبی دنیا سے تشریف لے گئے معجزہ ختم۔ لیکن نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا، آپ دنیا میں تھے تب بھی تھا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی باقی ہے۔ جیسے آپ کی نبوت نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، آپ کے اس معجزے نے بھی قیامت کی صبح تک رہنا ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا محفوظ ہونا، وہ قرآن کریم جو سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا، حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و علی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر امت کو دیا، جو قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور حضرات صحابہ نے دیا، آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک وہ ایسا ہی ایسے کہ ایسا رہے گا، اس کے اندر ایک زبر، زیر اور پیش کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اتارا ہے قرآن کریم اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہو کیوں نہ اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، ہو کیوں نہ اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب ہے کتابوں میں، یہاں مذہب ہے سینوں میں۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے، 6 سال کا بچہ وہ بھی سینے میں سجائے ہوئے ہے، اور 76-86 سال کا بوڑھا وہ بھی اپنے سینے میں سجائے ہوئے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو آج بھی باقی ہے۔ تو نبوت کے معجزات پر بھی ایمان لانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزات دیے ہیں، مختلف انبیاء کو مختلف معجزات دیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی معجزات دیے، اور ان میں سے ایک اہم معجزہ قرآن کریم ہے، دیگر اور بھی کئی معجزات ہیں۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے جو نبوت کے متعلقہ ہیں، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے آپ افضل ہیں۔ اور قرآن کریم اور احادیث کے اندر اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کہا گیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3615، حضرت ابو نضرہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، وبیدی لواء الحمد، اور میرے ہاتھوں میں حمد کا جھنڈا ہوگا، تعریف کا جھنڈا ہوگا، میں اللہ رب العزت کی تعریف کروں گا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین، میں نبیوں کا امام ہوں گا، وخطیبہم، اور ان کا خطیب ہوں گا، وصاحب شفاعتہم غیر فخر، اور میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور مجھ اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء میں آپ افضل ہیں۔ اور آپ کی افضلیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ نبوت کا مبدأ بھی آپ ہیں اور نبوت کا منتہا بھی آپ ہیں، دیگر انبیاء کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے اندر ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری، آنچ خوباں او ہما دارن تو تنہا داری۔ نبوت کے متعلقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفروض الاتباع ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور یہاں اتباع کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے، لفظ اتباع یہ طبیعہ سے نکلا ہے۔ طبیعہ کہتے ہیں گائے کے کسی جانور کے بچے کو، اور جو جانور کا بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جا رہی ہے، وہ یہ پوچھتا نہیں ہے کہ ماں کیوں جا رہی ہے۔ اسی طرح اتباع کا معنی بھی یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ علیہ السلام نے کیا اعمال کیے، ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ اعمال اپنائیں، ہم یہ نہ پوچھیں کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو ایمان اسی چیز کا نام ہے، عقل میں آئے نبوت کا دیا ہوا طریقہ اور حکم تب بھی مانیں، عقل میں نہ آئے تب بھی مانیں۔ تو اصل اتباع یہ ہے، اگر
یہ شروع کر دیں یہ حکم کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے، اس میں قیل و قال شروع کر دیں، چوں چراں شروع کر دیں، کیڑے نکالنے شروع کر دیں، پھر یہ اتباع نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفروض الاتباع ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہے، اور اس طرح ایک حدیث میں بھی فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی وہ اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت ضروری، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہی اطاعت خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، اور نافرمانی مصطفیٰ نافرمانی خدا ہے۔ نبوت کے متعلقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد اپنی قبور مبارک میں زندہ ہوتے ہیں۔ وعدہ وفات پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت انک میت و انہم میتون، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور مبارکہ، یہی دنیا والی قبر مبارک جس میں آپ علیہ السلام مدفون ہیں، روضہ طیبہ میں، روح مال جسد، جسم مبارک روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے، کہ اگر وہاں پر کوئی درود شریف پڑھے تو خود سماعت فرماتے ہیں، اور دور سے کوئی درود شریف پڑھے تو بذریعہ ملائکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو حیات ہے، یہ حیات، اس حیات کو حیات جسمانی بھی کہتے ہیں چونکہ دنیا والا جسم زندہ ہے، اسے حیات برزخی بھی کہتے ہیں چونکہ یہ حیات برزخ پردے میں ہے، اسے حیات مانوی بھی کہتے ہیں، حیات حسی بھی کہتے ہیں۔ اور انبیاء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات پر بھی ایمان لانا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے۔ اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک دنیا والا زندہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جسم مثالی کو زندہ مانا جائے۔ حدیث مبارک ہے مسند ابی اعلیٰ کی کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ الانبیاء، انبیاء نبی کی جمع ہے، اور نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو روح اور جسم کا مجموعہ ہو، صرف روح کو نبی نہیں کہتے، صرف جسم کو نبی نہیں کہتے۔ اور انبیاء کی حیات تسلیم ہی تب ہوتی ہے، انبیاء کی حیات مانی ہی تب جا سکتی ہے جب آپ روح اور مال جسم، روح کا جسم سے تعلق ہے، وہ تعلق کس کیفیت کے ساتھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ اس پر ایمان لانا یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے۔ اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبور میں نمازیں پڑھتے ہیں جیسے اس حدیث مبارک میں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، حدیث میں ہے صحیح مسلم کی روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت على موسى ليلة اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم يصلي في قبری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ ہوا، اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں یاد رکھیں کہ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا، یہ آپ کا دیکھنا یہ معجزہ ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں، عادت ہے۔ ہمارا جو استدلال ہے وہ نبوت کے معجزے سے نہیں ہے، وہ تو آپ علیہ السلام نے کا معجزہ دیکھا ہے۔ ہمارا استدلال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں نماز پڑھنے سے ہے، جو کہ معجزہ نہیں بلکہ عادت ہے۔ اور پھر یہ جو نماز ہے یہ نماز تکلیفی نہیں ہے، یہ نماز تلذذی ہے۔ ایک ہے نماز مکلف ہونا کہ اگر پڑھیں گے ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے گناہ ہوگا، یہ وہ نہیں ہے، یہ تلذذی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد جو نبوت کے متعلقہ ہیں ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجمالی طور پہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مسند بزار کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم، میرا تمہارے اندر زندہ رہنا، میری حیات، میری بقا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تحدثون ونحدث لکم، اس لیے کہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اور وفاتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے چلا جانا، میرا انتقال کر جانا، دنیا سے پردہ کر جانا، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔
وہ کیسے؟ فرمایا تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے، فما رأیت من خیر حمدت اللہ، اچھا عمل ہوگا میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، میں اللہ کی تعریف کروں گا، وما رأیت من شر استغفرت اللہ، اور جو شر ہوگا، برا عمل ہوگا، اس پہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجمالی طور پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، نہ کہ تفصیلی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ نبوت کے متعلقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اجسام مبارکہ قبور میں محفوظ ہوتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن وہ جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وفیہ قبض، اسی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وفیہ نفخہ وفیہ ساقہ، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن اٹھایا جائے گا، فاکثروا علی من الصلاۃ فی، اس دن درود شریف کی مجھ پر کثرت کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک، آپ ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، وقد ارمت، حالانکہ آپ تو مٹی میں جا چکے، تو ہمارا درود کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلقہ جو صحیح عقائد اور نظریات ہیں ان کو اپنانے کی اور صحیح معنوں میں ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔